اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہاں دیتا ہے۔ جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ، لیکن جانتا خوب ہے یہ بات زمانہ سارا، ہے مدرس ہی جو پتھر کو زبان دیتا ہے۔ اس سے مراد استاد محترم جناب مفتی عاصم اقبال صاحب مدد اللہ علیہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیات وقرآن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مدرسہ حیات العلوم مدکر پور کی شاندار مسجد میں حضرت حافظ محمد اسلم صاحب امام مسجد چوپان شہید کی زیر نگرانی اور حضرت حافظ محمد سہیل صاحب کی توجہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور اس اجلاس کی اور اس ادارے کی سرپرستی الحاج بدر الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کے صاحبزادے حضرت حافظ محمد زبیر صاحب تشریف فرما۔ یہ سارے بھائی بہت نیک ہیں، ان سب کے اوپر ان کے ابا کا اثر ہے نیکی میں۔ ہمارے چچا بھی ہیں، اس وقت بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے پاس چند اثاثے بچے ہیں، ان میں ہمارے چچا جان بھی ہیں۔ ملی اور مسلمانوں کے مسائل میں ان کا بڑا دخل رہتا ہے، اور چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو احساس ہوتا ہے۔ اللہ چچا کو شفا عطا فرمائے، حاجی صاحب کو۔ اور اس ادارے کا نصیب یہ ہے کہ حافظ زبیر صاحب دامت برکاتہ کو توجہ فرماتے ہیں، سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر جنید صاحب، وہ تو ماشاءاللہ صاحب نسبت ہیں، نیک آدمی ہیں، بہت نیک آدمی۔ اللہ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور قاری محمد شرافت صاحب نے اچھوں کو وقت نہیں دیا، خدا بہتر جانے کیا ان کا جادو ہے، ان کا اثر ہے۔ حافظ محمد اسلم صاحب کا اور حافظ سہیل صاحب کا کہ 2 گھنٹے سے بیٹھے، ہمارے یہاں بیچارے بہت مشکل سے چند منٹ کے لیے آپ مشغول ہیں۔ اللہ ہمارے قاری شرافت صاحب کی عمر میں برکت دے، ان کے علم سے ساری امت کو فائدہ پہنچائے، اور انشاءاللہ کل کو قیامت میں حشر کا میدان وہاں بھی، اور جب جنت الفردوس میں ہم سب بیٹھے ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ اسی طرح نعت سنائیں، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ کہیں جگہ دے دے سننے میں، کیونکہ رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو مدرسہ حیات العلوم میں آج قرآن پاک تکمیل کا موقع ہے، اور اس سے پہلے آپ نے انتہائی معزز المکرم جناب حضرت مولانا محمد جاوید اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب اور تقریر سنی، اور حضرت مولانا محمد نعیم صاحب بڑی مجاہدے اور کوششوں سے انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنا رکھا ہے سانڈا میں، اور اپنے دم پر اتنا بڑا مدرسہ بنانا یہ کسی کرامت سے کم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو باتیں انہیں قبول کرنا چاہیے، ہمارا بے وجہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، غیبت کرنا، یاد رکھو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اللہ کا بنایا مقدر نہیں بگاڑ پاؤ۔ اللہ سے سمجھوتا کر لینے میں فائدہ ہے، سیدھی سی بات۔ اور جس نے اللہ سے سمجھوتا کیا اللہ اسے دنیا میں عزت دیں گے۔ میں ایسے نہیں کہتا، حدیث پاک میں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اس کے بہت سے ترجموں میں ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں کو مان لے اور جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اپنے لیے قبول کر لے، اسی میں عافیت ہے۔ اور جو مان لے گا اللہ اسے چھوٹے درجے میں رہتے ہوئے بھی بڑے درجے میں پہنچا دے گا، اور جو نہیں مانے گا بڑے درجے میں رہتے ہوئے بھی ذلت کے درجے میں جا گرے گا۔ اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم ناچ گانے میں سنتے تو تھوڑا ٹھمک لیتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ناچ گانے والی نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت اثر نہ ڈالے ناممکن۔ سخت ترین ٹھنڈے موسم میں آپ برف کا پانی اپنے جسم پر ڈالیں اور آپ کو اگر اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم سن ہو چکا ہے،
سردی بھی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے اور جسم پر اثر نہیں ہو رہا تو کیا کہیں گے؟ بھیا علاج کراؤ جا کے، ان کا یہ جسم شل ہو چکا ہے۔ فالج جس کو کہتے ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہوتا نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھا جائے اور اثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کا مطلب دو باتیں ہیں، یا تو امت قرآن پڑھ نہیں رہی، سیدھی سی بات، یا تو امت کا پورا وجود سن ہو چکا ہے کہ اثر ہونے لگا۔ ورنہ قرآن پاک میں آپ غور کریے، ایک عجیب ترین کتاب ہے، اور اللہ نے جو بھی کتابیں اتاری بڑی لاجواب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمائی، وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو جو لہجہ اللہ نے ان کو دیا تو معلوم کیا کہا قرآن پاک نے؟ یا جبال اوبی معہ والطیر۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور پڑھنے کا طریقہ دیا تھا، تو جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو چرند و پرند و پہاڑ سارے کے سارے پوری توجہ سے آپ کی تلاوت سنتے تھے، اور جو بھی جنت میں جائے گا وہ قرآن کو حضرت داؤد کے لہجے میں ہی پڑھے گا۔ ہم سب کو اللہ لہجہ دیں گے، یہاں دے نہ دے، یہاں ایک ہی قاری شرافت صاحب ہے، یہاں ایک ہی قاری ایان صاحب ہے، یہاں ایک ہی حافظ یہ مولانا سلمان صاحب ہے، ایک ہی ہیں، لیکن سارا جنتی قاری ہوگا انشاءاللہ۔ بے فکر رہو، سب قاری ہوگے، لیکن پڑھو تو دنیا میں ایسے ہی ہو جاؤ، پڑھو تو دنیا میں جیسے بھی ہو سکے پڑھتے رہو، لیکن جیسے بھی ہو سکے نہ پڑھتے رہو یار۔ کپڑے سلانے لکھنؤ چلے جاتے ہو، چپل جوتے لینے دلی چلے جاتے ہو، اور قرآن سیکھنے اپنے پڑوس کی مسجد میں نہیں جا پاتے، تو جیسے نہ پڑھو۔ جیسے کا مطلب ہے کوشش، جیسے کا مطلب کوشش، مطلب پیدل چل کے جانا ہو پڑھو، سواری سے جا کر پڑھنا ہو پڑھو، پیسہ خرچ کر کے پڑھنا پڑے پڑھو۔ کہتا واہ، مفت کی پڑھائی اور پیسہ خرچ کر۔ حافظ جی کو پیسے کی کیا ضرورت؟ حافظ جی کو آسمان سے اترا فرشتہ نہیں ہے، پیٹ ہے اس کے، ہاتھ پیر ہے اس کے، اماں ابا ہے اس کے، بیوی بچے ہیں اس کے، گھر بار ہے اس کا۔ جتنی تم کو ٹینشن ہے نا اتنی ہی ٹینشن اس کو بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو علم کی دولت دی ہے جس کی بنیاد پر وہ تمام چیزوں کو مؤخر کر دیتا ہے اور اللہ کی کتاب کی خدمت کو مقدم کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہم دن میں 5 نمازوں میں ایک پڑھ لیں تو مولانا صاحب جتنا موقع ہوتے تو پڑھیں گے، اور مولانا صاحب پورے ایک مہینے میں ایک نماز چھوٹ جائے تو مولانا صاحب تمہاری چھوٹ گئی۔ تو یاد رکھو، نماز مولانا صاحب کی چھوٹے یا ہماری چھوٹے، بالکل برابر ہے۔ یاد رکھو، شریعت میں مسائل سب کے ساتھ برابر ہیں۔ آپ ٹھیلے پر کھڑے ہو کر چاٹ پکوڑی اڑا لیں، سال بھر کھائیں، اور مولوی صاحب ایک دن کھائیں تو حرام ہو جائے۔ اگر مولوی صاحب کے لیے کھڑے ہو کر کھانا حرام ہے تو آپ کے لیے بھی کھڑے ہو کر کھانا حرام ہے۔ سیدھی سی بات، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مولوی صاحب کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے حرام ہے تو آپ کی پینٹ بھی ٹخنے کے نیچے حرام ہے، بالکل سیدھی سی بات۔ اگر مولوی صاحب کے لیے سود کا پیسہ حرام ہے تو آپ کے لیے سود کا پیسہ حرام ہے۔ اگر مولوی صاحب کے لیے گالی بکنا حرام ہے تو آپ کے لیے بھی گالی بکنا حرام ہے۔ اگر مولوی صاحب کے لیے اپنے والدین کی نافرمانی حرام ہے تو آپ کے لیے بھی اپنے والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ اللہ نے فرق تھوڑی کیا کہ مولوی صاحب نے کھڑے ہو کے کھائیں باقی آپ کھائیں، فتوے آپ کے ہیں، شریعت کے نہیں ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے، اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے حافظوں عالموں پر رحم کرو، اپنے مدرسوں مکتب پر رحم کرو، ان کی قدر کرو، اور ڈرو اس وقت سے کہ اللہ ایسا فیصلہ نہ کر دے کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں۔ اور کوئی بڑی بات نہیں، آپ تاریخ پڑھو، ایک ایسا ملک، ایسے شہر جہاں علم کے دریا بہتے تھے، جہاں سے احادیث کے ذخیرے نکلے، جہاں سے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کرنے والے دنیا کے عالمی شخصیت کے امام نکلے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس علاقے کے لوگوں نے علماء کے پیچھے پڑھ کر علماء کو رسوا اور ذلیل کر کے اور مدرسے اور مکتب بند کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نسلیں گمراہ ہو گئی، صدیوں تک اللہ نے ان پر لعنت برسائی اور ان کے علاقوں میں اذان نہیں ہوئی۔
پھر اللہ نے اپنا کرم کیا، پھر اس علاقے میں نور ایمانی روشن ہوا، پھر اس علاقے میں علم چلا۔ یاد رکھو ساری جہالتیں اپنی جگہ، مکتب اور مدرسے کی برابری کسی سے نہیں کی جا سکتی، اور آج کے دور میں تو مسجد سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ پورا مکر کر اٹھا کے لا کے مسجد میں رکھ دیجئے، اور مسجد میں حیات العلوم مدرسے کے اساتذہ کو اور بچوں کو کنارے کر دیجئے، ایک آدمی نماز پڑھانے لائق جو نکل آئے تو دکھائی دے، ایک آدمی دو رکعت پڑھا کے دکھائے۔ اب الگ کر دیجئے مکتب اور مدرسے کو، اور پھر اس کے بعد کھڑا کریے مصلی پر اور پڑھیے اس کے پیچھے نمازیں۔ کہنے کو کہنا بہت آسان ہے، یہ جو آج علم کی شمع روشن، اور علم کے بغیر دین کی کسی محنت کا تصور نہیں، کسی محنت کا۔ علم پہلے ہے، دین کی محنتیں بعد میں ہے، ورنہ دین کی محنتیں جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عطا فرمائے، پہلے دعوت کی محنت نہیں دے دی، پہلے اپنا علم دیا۔ علم اللہ کی پہچان کراتا ہے، علم اللہ کی قدرت کی پہچان کراتا ہے، علم اللہ کی طاقت کی پہچان کراتا ہے، علم اللہ کی معرفت دلاتا ہے، علم اللہ کی محبت دلاتا ہے۔ جب پہلے اللہ کو پہچانو گے تب تک اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے۔ اب بتاؤ اللہ کے بارے میں کیا بتاؤ گے، کسی کو کیا بتاؤ گے؟ تم سے کوئی کہے اللہ کی 5 باتیں بتاؤ، کیا بتاؤ گے؟ کیا بتاؤ گے؟ تم مسلمان ہو، تم کسی سے کہو کہ اللہ روزی دیتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے مان لے گا؟ غیر مسلم تو نہیں مانے گا کہ اللہ روزی دیتے ہیں، لیکن یہاں اندر دیو الگ ہے، سورہ دیو الگ ہے، چندرما دیو الگ ہے، ان کو تو بتانا پڑے گا نا۔ دھرتی ماتا الگ ہے، یہ اللہ دیتے ہیں، ان کو کیسے سمجھاؤ گے تم؟ کیسے بتاؤ گے؟ مسلمان کو یہ بتانا کہ اللہ رازق ہے، مسلمان ہے تو مانے گا، نہیں ہے تو نہیں مانے گا۔ لیکن کسی غیر مسلم کو آپ کیسے یقین دلاؤ گے کہ اللہ ایک ہے؟ کیسے بتاؤ گے تم؟ یہ علم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور یاد رکھو، علم کا مطلب صرف علم کی کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بے وقوف کی عقل میں یہ بات اتر جائے، اٹھاؤ مولوی صاحب سے لاؤ کتابیں، پڑھو کتابیں، خالی کتابیں پڑھ کر دنیا میں جو آیا اس سے بڑا گمراہ کوئی آدمی پیدا نہیں۔ جس علم کا امام نہ ہو، جس علم کا استاد نہ ہو، جس علم کا رہبر نہ ہو، جس علم کا قائد نہ ہو، اس علم کے پڑھنے والے نے دنیا میں سوائے گمراہی کے کچھ پیدا نہیں کیا۔ اور موجودہ وقت میں 2-3 فتنے چل رہے ہیں، نری گمراہی پیدا کر رہے ہیں، جو ان کی سمجھ میں آتا ہے۔ اب تو 2-4 آدمی چھوڑ دو، ہر ایک کی جیب میں ہے، چھوٹا سا بچہ بھی لیے گھما رہا ہے، نہ اس کو عقل ہے نہ شعور ہے، ابا نے ہاتھ میں دے دیا ہے وہ بھی گھما رہا ہے، یہ بھی تو بیچارہ گھما ہی رہا ہے، کیا کرو گے اسے؟ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، جس کے علم پر کسی کی پکڑ نہیں ہے، جس کے علم نے کسی کے سہارے، کسی عالم کے سہارے اپنی محنت نہیں کی، دنیا میں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے رہا۔ نتیجہ یہ ہے، موبائلوں میں دین کی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں مولانا نے کیا بات کہی، کیا بات کہی۔ کوئی بات نہیں کہی۔ مجھے تعجب ہے، 23 سال رسول اللہ نے صحابہ کو قرآن سکھائی، پھر رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرے دور کا علم افضل تر ہے، اور پھر میرے دور کے علم کو حاصل کرنے والوں کا دور اچھا ہے، پھر اس کے دور کا دور اچھا ہے۔ اس زمانے کے علم حاصل کرنے والوں کو اتنی محنت کرنی پڑی، اور آج کا مسلمان بیچارہ 1-1.5 منٹ میں سارا علم حاصل کر رہا تھا، سارا علم حاصل کیا رہا۔ ارے بھائی ہمارے نور بھائی کو جگہ دے دو بیٹھنے کی، بہت سماجی آدمی ہیں، بڑی خدمتیں ہیں ان کی مسلمانوں کے، بہت نیک آدمی، بہت سیدھے آدمی ہیں۔ ان کی خوبی یہ جہاں مل جاتے ہیں بیچارے سواری روک کر خیریت پوچھتے ہیں، اور اتنا کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، تعلق ہے، اور لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سب تعریف کے لائق ہیں، یہ بیچ میں آئی اس لیے آپ کو بتانا پڑا، اور ایسا نہیں کسی وجہ سے بتانا پڑا، بتا دیا، خدا آپ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ علم جو آپ حاصل کریں، کوئی بھی علم حاصل کریں، مثلاً آپ مسواک کرنے کا علم حاصل کریں، مثلاً آپ وضو کرنے کا علم حاصل کریں، مثلاً آپ نماز پڑھنے کا علم حاصل کریں، ضروری ہے کہ اس کا کوئی استاد ہو، ضروری ہے کہ اس کا کوئی رہبر ہو، ضروری ہے اس کا کوئی عالم ہو، ضروری ہے کہ اس کا بتانے والا کوئی رسول کا وارث ہو۔
ہر ایرا غیرہ نہیں بنا سکتا. جس طرح ہر ایرا غیرہ جھولا چھاپ ہوتا. سیدھی بات سنو، کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے یہاں 10-15 سال بیٹھ لے، دنیا کا سب سے مشہور ڈاکٹر ہو، اس کے پاس 50 سال بیٹھے، 50 سال، اور 50 سال کے بعد وہ اپنی دکان کھول لے، کیا کہلائے گا؟ قابل کہلائے گا. سرکار بھی کہے گی جھولا چھاپ ہے، اور عوام بھی کہے گی جھولا چھاپ نہیں کہے گی. ارے کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اس لیے ایک بات میری بہت اچھی طرح سمجھ لو، جان لو بہت اچھی طرح، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بھائی جناب محمد صاحب تشریف لے آئے، بہت بڑے سماجی کارکن ہیں، خادم قوم و ملت، نیک آدمی. اور جب ان سے کہا جائے کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا چاہیے. مجلس کا ادب یہ ہے کہ جہاں جگہ دی جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. اور مولانا عبداللہ صاحب بیچارے بہت نیک آدمی. ابھی انہوں نے ایک سواری راستے میں آ رہے تھے تو ہم سے کہا کہ بیٹھ لو. تو ہم کو دراصل ایک صاحب سے ملنا تھا جو ہمیں لے گیا تھا، اس سے پوچھیے. مجھے ایک چھوٹا سا اس سے کام ہے، تو مجھے گلی میں جا کے اس سے مل کے پھر آنا. آؤ بیچارے سواری سے ہم کو لا رہے تھے، نیک آدمی اور بڑی محنت کرتے ہیں. اور یہ حافظ زبیر صاحب کے سگے چچیرے بھائی ہیں، ہمارے بھی چچیرے بھائی ہیں. تو یہ سب نیک لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. تو میں نے جو بات کہی اسے سمجھیے، حالانکہ ہم اپنی بات سے زیادہ آگے چلے گئے، بات ختم کر دیں گے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا وکیل، کوئی بہت بڑا دنیا کا وکیل، اس کے پاس کوئی 50 سال وکالت کام سیکھے، اس کے بعد وہ اپنا دفتر کھول کے بیٹھ جائے، وکیل ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا جھولا چھاپ. ایسے کوئی بہت بڑا انجینئر ہو دنیا کا، اور کوئی آدمی اس کے پاس 50 سال انجینئرنگ کا نقشہ بنائے، شاندار نقشے بنائے، اس کے بنائے نقشے اس کا استاد کہے اچھی بات ہے مہر لگا دے، اور اس کے بنائے نقشے ساری دنیا میں بن جائیں، پھر بھی وہ کیا رہے گا؟ جھولا چھاپ. کیوں؟ اس لیے کہ جس علم کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہے اس کی سند اس کے پاس نہیں ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں میں ایک اور جہالت پھیلی ہے، سند کوئی ضروری ہے؟ سند ہی ضروری ہے. آپ سند کا مطلب نہیں جان پائے. سند کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو علماء ہیں، آج کے دور کے جو علماء ہیں، یہ اگر قرآن پڑھا رہے ہیں تو ان کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کی سند سیدھے رسول اللہ سے پہنچتی ہے. اسے کہتے ہیں سند. آج کے دور میں جو حدیث پڑھا رہا ہے تو جو حدیث پڑھانے والا ہے اس کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کی سند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس لیے بغیر سند کے کوئی آدمی اگر قرآن پڑھانے بیٹھا ہے، اگر دین سکھانے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا قابل ہے اور آخر وہی آخری راستہ ہے، اس سے بڑا گمراہ اور فتنہ دنیا میں کوئی نہیں. سند ہی سند کے بغیر علم کا تصور نہیں. جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے ہندوستان کی حکومت کی مہر ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، وہ ادارے کھولتے ہیں، آپ سے مقابلہ جا کے امتحان پاس کراتے ہیں، پھر آپ پاس ہو کر کے اداروں میں جاتے ہیں، پھر وہاں ڈاکٹری سیکھتے ہیں، پھر سرکار کاغذ پہ مہر لگاتی ہے کہ یہ سند ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. اسی طرح یہ ادارے ہوتے ہیں. ان اداروں میں پڑھنے والے جب اپنے استاد کے واسطے سے پہنچتے ہیں رسول اللہ کی سند تک، تب ان کو حق ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھائیں. ہر ایرا غیرہ جو اٹھا موبائل میں سنا 2 آیتیں بس پڑھ لیا. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے اچھے قرآن پڑھتے ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے سیکھا نہیں ہے. اس لیے آپ جھولا چھاپ قاری صاحب، سیدھی سی بات، جھولا چھاپ حافظ جی، آپ پوری قرآن رٹ ڈالے تنہا اکیلے بیٹھ کر رٹ ڈالے. اب بہت اچھی پڑھتے ہو آپ، اور آپ کی قرآن سننے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں، سب باتیں اپنی جگہ، سند نہیں ہے. آپ جھولا چھاپ قاری صاحب، اس لیے کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے جو رسول تک پہنچاتی نہیں. اور بغیر رسول کی سند کے آپ کیسے بات کرنے کی؟ اس لیے گمراہیاں بند کریے
اداروں کی قدر کریے، مکتب مدرسوں کی قدر کریے، علماء حفاظ کی قدر کریے. ان کو جو سندیں ملتی ہیں وہ اس بنیاد پر ملتی ہیں کہ ان کی نسبت رسول اللہ تک پہنچتی ہے. آپ خوش نصیب ہیں، ان سے سیکھ لیجئے، آپ بھی سیکھ لیجئے. آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کی سند ان تک، ان کی سند ان تک، آپ کی بھی سند رسول تک پہنچ جائے گی. سند کا ٹھیکہ تھوڑے ہی ہے مدرسے والوں کے پاس. آپ بھی سند حاصل کریے، آپ بھی عالم بنیے، لیکن اللہ کے واسطے 2-3 کتابیں پڑھ کر، موبائل دیکھ کر اور سن کر دین کی باتیں بتانا بند کر دیجئے. نیر شفیق صاحب تشریف لے آئے، بہت معزز شخصیت ہے بھائی. بسما کے سماج کے سب سے قابل شخصیات میں سے ایک ہے. بہت نیک آدمی ہے، مصروف بہت رہتے ہیں اور سادہ مزاج آدمی ہے اور ملی خدمات ان کی بہت ہے. اور اردو ادب کے سلسلے میں بسما میں جتنا فکر مند ہمارے نیر صاحب ہیں بہت کم لوگ. اردو ادب ایک تو سڑک چھاپ مشاعرے ہوتے ہیں، وہ دوسری چیز ہے. ہمارے نیر صاحب کے جو مشاعروں کا نظام ہے وہ ادبی دائرہ ہے. اللہ ہمارے نیر صاحب کو خوش رکھے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات ختم کرتے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں. میں نے 2 باتیں آپ سے کہی. پہلی بات یہ ہے کہ بغیر سند کے کسی علم کا تصور نہیں، اور بغیر علم کے دین کی کسی خدمت کا تصور نہیں. آپ بتائیے کہ آپ تیمم کے مسئلے کسی کتاب میں سیکھ لیں، سیکھ لیجئے. تیمم کرنا سب سے اچھے طریقے پہ سیکھ لیجئے، کتاب پڑھ کے سیکھ لیجئے، موبائل دیکھ کے سیکھ لیجئے. آئیے ہمارے پاس سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تیمم قرآن کی کس آیت میں ہے؟ بتائیے گا. پھر آپ سے سوال کرنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس تب تک کوئی راستہ نہیں جب تک آپ کے پاس سند نہ ہو. یہ جو مدرسوں میں آپ سمجھتے ہو قرآن مولوی صاحب قرآن وہی قرآن ہے، پڑھ لو. دھوکے میں نہ رہو. دنیا کا سب سے مشکل ترین علم قرآن کا علم ہے، سب سے مہنگا علم قرآن کا علم ہے. شاید قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جتنی رقم خرچ ہو جائے گی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، چونکہ وہ کتابیں یہاں پہ ہوتی نہیں. ہم لوگوں کے جب مسائل پھنس جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑے بڑے اساتذہ کی یا بڑی بڑی لائبریریوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے. تو یا تو ہم سفر کر کے جائیں، یا ہمارے اساتذہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب فلاں موقع پر فلاں جگہ یہ بات لکھی. آپ کو جتنی آسانی سے چیزیں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ آسان کر دیتے. دین کا علم انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے دین کے علم کی خاطر یہ مکر پور جیسے گاؤں میں بھی مدرسہ بنا دیا. اللہ مکر پور گاؤں میں پانی کے نل ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ سمرسیبل ہے کہ نہیں ہے؟ مکر پور والے پانی لینے نہیں جاتے ہوں گے. پانی سے زیادہ آسان ہے اللہ کا علم حاصل کرنا. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا، گاؤں گاؤں میں مدرسہ. بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اور گاؤں گاؤں مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کہا گاؤں گاؤں میں پانی کے نلکے کی کیا ضرورت ہے کہ نلیات میں پانی نہیں پینے تو مر جائیں گے. ہم نے کہا پانی نہ پینے سے خالی مرو گے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے مر کر جہنم میں جلو گے. یہ اس سے بڑے خطرے کی بات ہے. اس لیے جاہلانہ باتیں نہ کریے. گاؤں گاؤں میں مکتب کی ضرورت، اللہ کی قسم. حافظ زبیر صاحب وغیرہ بڑی مجلس سے مکاتب چلا رہے ہیں. ضرورت ہے مکتب کی گاؤں گاؤں. اور گاؤں چھوڑ دیجئے، مسلمان کے ہر گھر میں مکتب کی ضرورت ہے. ہر گھر میں ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کا انتظام کرے اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تعلیم کے انتظام میں فکر کرے اور محنت کرے اور مدد کرے. اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہمارے مدرسے سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا مکر پور مدرسے سے اختلاف ہو، لیکن قرآن کے علم سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول کے علم سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا، دین کے علم سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی بات یہ ہے، بہت صاف لفظوں میں سنیے، بغیر سند کے دین کے بارے میں زبان بند کر دیں. آپ جو بول رہے ہیں، ایک بات ایک حدیث سنا دو، بہت صریح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات کہی، ترجمے کی، تفسیر کی، حکم کی، مسائل کی، اگرچہ وہ صحیح ہو لیکن بغیر حاصل کیے کہنے کی وجہ سے گنہگار تو ہوگا.
یہ بات رسول نے ہوا میں نہیں کہی ہے، رسول کو 1400 سال کے بعد معلوم تھا کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے، دے تمام بیان کر رہے دین، 2 ٹکے کا علم نہیں ہے، بکے چلے جا رہے ہیں اور کچھ بھی بک دیتے ہیں، اور ان کے ماننے والا کی کیا بات کہے رہے، یہ واہ 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 کا دور نہیں ہے، یہ آہ کا دور ہے، دل کے لینے والی واہ کا نہیں ہے، آہ، واہ اور آہ میں بہت فرق ہے، آہ دل پہ لگتی ہے اور واہ کو مذاق میں بھی لوگ کہہ دیتے واہ کیا بات ہے، لیکن آہ کیا بات ہے جب لگتی ہے تو کچھ ہو رہے ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بغیر سند سے کوئی بات نہ کریے۔ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے سند کی ضرورت کیوں اور ان مدارس اور مکتب کی ضرورت کیوں۔ آپ کے کسی گھر کی نسبت بیت اللہ سے نہیں ہے، مسجد نبوی سے نہیں ہے، لیکن اس گھر اس مدرسے کی نسبت بیت اللہ سے بھی ہے اور مسجد نبوی سے بھی ہے۔ گاؤں میں اگر مکتب ہے تو سمجھ لو مسجد اور مدرسہ یہی چیز ہے جس کی نسبت مکے اور مدینے سے ہو سکتی ہے۔ سیٹھ جی کا، پردھان جی کا، چودھری جی کا، لاٹ صاحب جی کا 20 کروڑ کا بنگلہ بھی 2 ٹکے کا ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ان مکتب اور مدرسوں اور مسجدوں میں۔ تو ان اداروں کی قدر کریے، علماء کی عزت کریے، احترام کریے، آپ کو نہ اچھے لگے تو ان سے دور رہیے لیکن ان کی برائی نہیں۔ ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان سے تقسیم نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے جاننے والوں میں بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے نام سنا کہ نہیں پتا نہیں معلوم، کیونکہ ہمارے نام لیے نہیں جاتے تو کوئی لوگ جانتے بھی نہیں۔ بہت پیاری بات انہوں نے کہی تو بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں ہیں، ساری باتیں کہنے کا وقت نہیں۔ ایک بات سن لیجیے، قرآن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں ایک مسلمان کے کامیاب ہونے کے راستے آسان کیا ہے، بہت سے راستے، ایک راستہ بتا دیتا ہوں، یہی ایک راستہ نہیں ہے، بہت سے راستے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت اور امت کی خدمت۔ بھائی جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ پر یقین کامل ہوگا، تفصیل نہیں بیان کرتا میں، اور رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول نے اپنی پوری زندگی بغیر ٹوپی نماز نہیں پڑھی۔ آپ مجبوری میں پڑھنے آپ کا مسئلہ ہے، لیکن آپ تن جائیں کیا بغیر ٹوپی نماز نہیں ہوتی؟ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتا، بغیر ٹوپی نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا قیامت میں رسول اللہ سے پوچھنا، یہ ہم نہیں بتا پاتے، وہی بتائیں۔ یہ مسئلے ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ مسئلے رسول کے ہیں، کیونکہ رسول نے اپنی زندگی میں عمرہ اور حج کے سوا کبھی بغیر ٹوپی نماز پڑھی نہیں۔ آپ پڑھو نماز ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نماز ہوئی کہ نہیں کون لکھتا ہے؟ حافظ اسلم صاحب مت کر پھر، حافظ اسلم صاحب لکھتے ہیں، بھئی تمہاری نماز لکھتے، جو لکھ رہے ہیں نا وہ لکھ کے لے گئے، ایک قیامت میں تو ہم جب نماز نہیں ہوتی تو ہم نے کہا کرام الکاتبین بتائیں گے، لکھا رجسٹر میں دکھائیں گے، وہاں دیکھ لینا کائے ہمارے چکر میں۔ ارے تم ہم سے مسئلہ پوچھو تو ہم بتائیں، بغیر کپڑوں کے بھی نماز ہوتی ہے۔ آگے کا مسئلہ ہم مذاق میں نہیں کہہ رہے، ایک آدمی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو، بالکل ننگا، اس کی بھی نماز ہوتی ہے۔ علماء بیٹھے بتائیے مسئلہ ہے کہ نہیں بتائیے۔ ارے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی کے پاس کپڑے ہی نہ ہو، بالکل نہ ہو، اس کی بھی نماز ہوتی ہے۔ اب بغیر ٹوپی کا مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بغیر کپڑوں کے بھی ہوتی ہے، تم ٹوپی کے چکر میں پڑے ہو؟ کبھی کبھی بغیر کپڑوں کے بھی پڑھ کے دیکھو، ہوتی ہے۔ ایسے جاہلانہ مسائل کہ سیدھے مولوی ہیں ان سے پوچھ کے تم اپنا سینہ چوڑا کر لیتے ہو، کبھی ہمارے جیسے مولوی سے پوچھو تو ہم دیتے ہیں جواب، ہیں ہمارے پاس طرح طرح کے۔
کیونکہ اللہ کی قسم جب دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو خون کھول جاتا ہے کہ یار ایک تو غلط کر رہے ہو، اوپر سے اللہ اور رسول سے بھیڑے بھی پڑے، بڑے ہمت والے ہو یار، سیدھا اللہ میں سے پنگا لے لے۔ ارے پنگے ہلکے ہلکے لو، ہم سے تم سے لے لو، ٹھیک ہے یار، اٹھا کے پٹک دینا، چندہ نہ دینا، اپنا ہمارا پانی لانا بند کر دینا، اور تم اللہ ہی میں سے جھگڑا کر لیے، رسول ہی جھگڑا کر لیے، بڑے ہمت والے یار، پھر تو تم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور جس نے اللہ سے جھگڑا کیا وہ نمرود تھا، جس نے اللہ سے جھگڑا کیا وہ شداد تھا، جس نے اللہ سے جھگڑا کیا وہ فرعون تھا، جس نے اللہ سے جھگڑا کیا وہ قارون حامان تھا، جس نے اللہ سے جھگڑا کیا وہ ابو لہب ابو جہل تھا۔ اب چاہے جیسی مرضی جو چاہے کر لو۔ اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ آدم علیہ السلام جیسے انبیاء تھے، حضرت عیسیٰ تک رسول اللہ جیسے نبی تھے، صحابہ کرام جیسے صحابہ تھے، اور ائمہ مفسرین تھے، آج کے دور کے بزرگ ہیں، دونوں کا فرق واضح ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ، تین کام کرنے طے کر لو۔ ایک اللہ سے محبت کرنی ہے، جو میں نے شروع میں باتیں کہی وہی بات۔ دوسرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مثال کے طور پر میں تم سے کہہ دوں، تم ایسی جگہ کھڑے ہو جہاں تم بیٹھ کر پانی نہیں پی پا رہے ہو، کیچڑ ہو، گندگی ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تمہارے پیر کی نسیں کھل گئی ہو، تم بیٹھ نہیں پا رہے ہو، یہ اتنی زیادہ ٹائٹ پہننے کے بیٹھے تو کیا پتا کہ کہاں سے پینٹ کھل جائے، تو پھر اس وقت میں اجازت ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ مجھے معاف فرما دے، بعض مجبوری میں کھڑے ہو کے پی رہا ہے، اور پی لیجئے اور پھر اللہ سے توبہ کر لیجئے، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اس کی اجازت بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پی سکتے، میں نے کہا کھڑے ہو کے تم شراب بھی پی سکتے ہو، پانی کی کیا بات ہے؟ پی سکتے کیا؟ تمہارے ہاتھ میں گلاس ہے، منہ میں لگاؤ پی جاؤ۔ تو کہنے لگے دوسرے ساتھ کھڑے تھے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، شراب کیسے پی سکتے؟ میں نے کہا یار اپنے منہ سے پی سکتے ہیں، لگاؤ منہ میں، نہ پی پاؤ تو ہم کو بتاؤ۔ کہنے لگے مطلب؟ میں نے کہا تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ شریعت میں اجازت ہے کہ نہیں، تم نے کہا پی سکتے ہیں کہ نہیں، پی تو سمجھ سکتے ہیں، اٹھاؤ منہ میں گلاس پی جاؤ، کون روکے؟ تم نے جو بات پوچھی اس کا جواب ہے۔ تم یہ پوچھو کہ اسلام میں جائز ہے تو میں بتاتا کہ حرام ہے، تو میں بتاتا کہ منع ہے۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا، تو ہم سے کہنے لگا بغل بہت لگاتے ہیں، ہم نے کہا تم لوگوں سے کم لگاتے ہیں، ہم کم بولتے تو اتنا پھنستے ہیں، بول ہی دے تو میں جانے کہاں نپٹا دو ہمیں تم سے۔ اس لیے میرے بھائی طے کرو انشاءاللہ دین کی خدمت کرنی ہے، ہر مدرسے کا ہر مکتب کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بڑی جہالت والی بات ہے، کہتے ہیں ہم اپنے مدرسے کو چندہ دیتے ہیں۔ اپنے مدرسے کیا ہوتا ہے؟ اپنا مدرسہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بہت آسان بات بتائیں، آپ کے پاس 1 روپیہ ہو صدقہ کرنے کا، 1 روپیہ، مثلا سال بھر میں آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے، ہم مثال دے رہے، دل پہ نہ لے لو کہ ہم 1 روپیہ صدقہ کریں، ایسا نہیں، ہم مثال دے رہے ہیں۔ مثلا 1 روپیہ، آپ ایک کام کرو، 25 پیسہ ان غریبوں کو دو جن کو آپ نہیں جانتے، 25 پیسہ ان رشتہ داروں کو دو جن کو آپ جانتے ہو، 25 پیسہ ان مدارس میں دے دو جو آپ کے ملنے جلنے والے یا دور دراز سے آتے ہیں، اور 25 پیسہ ان تنظیموں اور تحریکوں کو دے دو جو سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی جان اور مال لگائیں۔ آسان سا ترکیب ہے آپ کے پاس۔ ہم نے کب کہا کہ سب ہم سے دے دو، سب بدکرپور میں دے دو، سب فرقانی میں دے دو، اسلامی میں دے دو، بالکل نہیں، میں تو کبھی بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ سب کا حق ہے، جہاں تم بولے اپنی مسجد میں دیں گے، اچھا بولتے ہیں، بہت ٹھاٹ سے کہتا اپنی مسجد میں دیتے ہیں، تو ایک صاحب ہے مصری میں ہے، کہنے لگے ہم اپنی مسجد میں دیتے ہیں، تو ہم نے ان سے ایک پڑوس میں ایک صاحب دیتے تھے، ہم نے کہا تمہارے کو 5 روپیہ دیا تھا اپنے جمعے میں، تو اگلی بار ہمیں ملا، میں نے کہا بھائی کچھ انتظام، کہنے لگے مسجد میں دیتے ہیں، 5 روپیہ دے کے مسجد میں احسان لا دیے، اب بیچارے سکتا گئے، کہنے نہیں، کب کی بات ہے؟ میں نے کہا کب اور تب کی بات نہیں، کیونکہ وہ پکڑ لے گا اس آدمی کو جو اس کے ساتھ لگایا تھا، تو بات بدل جائے گی نا، ہمیں اس کو بھی تو بچانا ہے، ہم ان سب چیزوں پر طرف تھوڑی توجہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی
سب کو دو، ہر غریب، ہر پریشان، ہر فقیر، یتیموں، غریبوں. جس نے یہ کہا کہ ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں، جس نے یہ کہا کہ ہم اپنے مدرسے میں دیتے ہیں، جس نے کہا مدرسے مسجد میں دیتے ہیں، اپنی یاد رکھو قرآن نے کیا کہا؟ یتیموں کو دو. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں کوئی اپنا تو نہیں لکھا اللہ نے، لکھا اللہ نے اپنا. اپنا جو ہے اپنا بند کر کے اپنا سب پوری امت تمہاری اپنی ہے. رسول کی امت میں تم نے فرق کیوں کیا؟ اس لیے جو بھی ہو، اٹھنی چمنی، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، جتنا آپ کو سال کا خرچ کرنا ہے، ایک رجسٹر، ایک ڈائری بنا لیجئے، طے کر لیجئے کہ اتنا آپ ان کو دینا ہے، اتنا ان کو دینا ہے، اتنا ان کو دینا ہے، اتنا ان کو دینا ہے. اور جو میں نے 4 راستے بتائے ہیں، میرے خیال سے یہی 4 کام ہو رہے ہیں ہندوستان میں. ایک ان کو دیجئے 25% جن کو آپ نہیں جانتے، 25% ان کو دیجئے جو رشتہ دار ہیں آپ جن کو جانتے ہیں، 25% آپ مدارس مساجد مکاتب میں دے دیجئے، اور 25% جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسے جمعیت علماء کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ کو جو اچھا لگے، جو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے ایک تنظیم یہ بھی چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے، بڑی اچھی تنظیم چلا رہے ہیں، تو ایسے سب کو دیجیے. بعض لوگ کہنے لگے ہم جس کو دیتے ہیں بھرپور دیتے تھے تو اللہ میاں ہو گئے. ایک صاحب ہم سے کہتے ہیں ہم جس کو دیتے ہیں اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. میں نے کہا سب بند کرو دنیا، تم خدا بن گئے، تم ہی بانٹ دو سب کو. کیا جاہلانہ بات ہے، ضرورت پوری کر دیتے ہیں. یاد رکھو تم صرف کام آ سکتے ہو، ضرورت صرف اللہ پوری کرے گا. جاہلانہ ان جملوں سے تم مسلمان رہ بھی گئی کہ نہیں؟ چلو وقت زیادہ ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا کون کرائے؟ مولانا صاحب ہم کرتے ہیں. چلو بھائی دعا کرو. اللہم انت السلام علیکہ السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ مدرسہ حیات العلوم میں جن طلباء نے قرآن پاک مکمل کیا، جن طلباء نے حفظ شروع کیا، یا اللہ ان کے والدین کو اور ان طلباء کو اور اس ادارے کو یا اللہ ہر طرح کی سہولت عطا فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما. یا اللہ اس ادارے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو، اس سے محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، ان کا تعاون کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، یا اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب تیرے دین کے بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یا اللہ ان سب کے کاموں کو آسان فرما. یا اللہ تیرے دین کی محنت کی بہت سی شکلیں ہیں. یا اللہ ہر شکل کو زندہ فرما، اور ہر شکل پر یا اللہ جان اور مال قربان کرنے کی امت کو راستے اور توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل عطا فرما، کرم عطا فرما، رحم عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کے مسائل کو اپنے فضل سے حل فرما. یا اللہ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے کپڑا عطا فرما، کھانا نہیں ہے کھانا عطا فرما. یا اللہ جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے مکان کے راستے آسان فرما. یا اللہ جس کے پاس تجارت نہیں ہے تجارت کے راستے آسان فرما. نوکری نہیں ہے نوکری کے راستے آسان فرما. یا اللہ جو کسی آسیب صحت زیادہ کی بیماری میں گرفتار ہے شفا عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے کے راستے آسان فرما. یا اللہ جن کے جو بھی مسئلے آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اپنے فضل سے عطا فرما حل فرما. یا اللہ ہم نے جو آپ سے مانگا آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہماری ضرورت کیا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ اس مدرسہ حیات العلوم کی چہار جانے سے حفاظت فرما، اس کی ترقی کے راستے آسان فرما، اس کو ایک عمدہ اچھی عمارت عطا فرما. یا اللہ یہاں کے تعلیم کے سارے عالم میں یا اللہ مفید اور نافع بنا. یہاں کے فائدین ساری دنیا میں تیرے دین کی خدمت کریں. اللہ اس کے راستے آسان فرما. یا اللہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور تمنا اور آرزویں سب اپنے فضل سے پورا فرما. یا اللہ اس میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. یا اللہ یہ سب اپنا کام دھندا چھوڑ کر تیرے دین کی بات سن رہے ہیں. یا اللہ ان سب کو قبول فرما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.